بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نسوح کون تھا اور توبۃ النصوح کا کیا مطلب ہے، اور یہ کہ نسوح نے اپنے گناہوں سے توبہ کب اور کیوں کی۔ ناظرین کرام، نسوح ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اس کو عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا رہتا۔ کئی بار اپنے ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا گوہر نایاب کہیں کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، لیکن ہیرا نہیں ملا۔ نسوح رسوائی کے ڈر کی وجہ سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اے اللہ، میں آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، آج میری لاج رکھ لیں۔ اچانک باہر سے آواز آئی کہ نسوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسوح نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسوح نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے بعد کبھی حمام نہیں گیا۔ نسوح نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ اس نے جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر عبادت خدا میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں جب تک اس کا مالک نہ آئے۔ لہذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد بھینس نے بچہ دیا اور نسوح اس کا دودھ استعمال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈال تھے۔ انہوں نے نسوح سے پانی مانگا۔ نسوح نے سب کو دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسوح نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ جانے سے پہلے تاجروں نے نسوح کو بہت سارا مال دیا۔ نسوح نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسوح کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسوح کی شہرت بادشاہ تک پہنچی، وہی بادشاہ جو اس شہزادی کا باپ تھا۔ بادشاہ کے دل میں نسوح سے ملنے کا بڑا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ انہوں نے نسوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ اسے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیے۔ جب نسوح کو بادشاہ کا پیغام ملا، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نسوح نہیں آ سکتے ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسوح کے علاقے میں داخل ہوئے، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ اس زمانے کی رسم و رواج کے مطابق اور بادشاہ کو نسوح سے ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نسوح کو تخت پر بٹھا دیا۔ نسوح نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن نسوح تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی داد ستائی کر رہے تھے کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طلبگار ہوں۔ نسوح نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسوح نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسوح، جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئی۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔